اتنا کمزور عقیدہ کہ جس کو دیکھا، جس کو سنا، جس کے پاس بیٹھے اس سے متاثر ہو گئے، جس کے ساتھ چند قدم چلے، جہاں ملازمت کے لیے گئے، نوکری کے لیے گئے، جس کی لگی لپٹی باتیں ہم نے سنی، عقیدہ بدل دیا۔ اتنا کمزور عقیدہ، اتنا کمزور یقین، کوئی پوسٹ دیکھی، کوئی کلپ سنا، بس ہم متاثر ہو گئے اس سے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قیمتی ترین چیز ایمان ہے اور ایمان کا سودا کر دیا، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں جائیں، جس کے پاس بیٹھیں، جس کو سنیں، جس کو دیکھیں، جس کی مجلس اختیار کریں، جس کے ساتھ سفر کریں، جس ملک میں جائیں، جو ہمارا بیسک عقیدہ ہے، جو اسلاف کا ہے، جو صحابہ اکرام کا ہے، جو قرآنی عقیدہ ہے، اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اپنے عقیدے سے متزلزل نہ کر سکے۔ کوئی ملحد، کوئی مستشرق، کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، کوئی منکر حدیث، کوئی انجینئر، کوئی بھی ہمارے عقیدے سے ہمیں برگشتہ نہ کر سکے۔ ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، ایسی مضبوط ہماری فکر اور سوچ ہونی چاہیے، ایسا مضبوط ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم محتشم ناظرین و سامعین، فہم دین کے اس خوبصورت سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے آج ہم قرآن کریم کی ایک اہم آیت کریمہ، جس کو ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس کے حوالہ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر مالک کائنات نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک عبادت کا اور ایک استعانت کا۔ ارشاد خدا بندی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کریم تعلیم دے رہا ہے ایسے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کا معنی و مفہوم جاننے سے پہلے ہم کچھ چند بنیادی باتیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، کسی آیت کی تفسیر اور تفسیر قرآن کے جو ماخذ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آگاہی ہونا ضروری ہے۔ کسی آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ہمیں قرآن کی دوسری آیات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ جس آیت کا معنی ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اس کے حوالہ سے کیا تشریح اور تفسیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرنا، قرآن کی آیت کی روشنی میں کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر کا۔ اور اس کے بعد احادیث طیبہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا لیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے تعامل کو ہم نے دیکھنا ہے، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے جو حضور کے سامنے پڑھے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ کے اندر جنہوں نے ذعن و تلمس طے کیا ہے اور قرآن سمجھا ہے حضور کی بارگاہ سے، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کا معنی، مفہوم اور مراد کیا لی ہے۔ اس کے بعد تابعین کے آثار کو ہم نے دیکھنا ہے، اور صحابہ کرام کے ذریعے قرآن انہوں نے پڑھا، سیکھا اور اس کے مفہوم کو جانا۔ تابعین نے اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا کیا ہے، سلف صالحین نے، ائمہ مجتہدین نے اس آیت کریمہ کا معنی کیا کیا، مفہوم کیا کیا اور اس کی مراد کیا لی۔ ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر کسی بھی قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم جان سکتے ہیں۔ اگر ان تمام ماخذ جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کے بغیر ہم قرآن کی کسی آیت کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے، تفسیر کریں گے، تشریح کریں گے، کوئی معنی مراد لیں گے، ہو سکتا ہے اپنی رائے کو ہم وہاں پر دخل دیں اور اپنی رائے سے تفسیر کریں، جس طرح آج کے بعض نام نہاد مفکرین قرآن کی تشریح اپنی من مانی سے کرتے ہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پہ کرتے ہیں،
اپنی ذاتی رائے سے کرتے ہیں اور مذکورہ جو ماخذ میں نے بیان کیے ہیں ان سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہوگی کہ ہم تمام ماخذ کو چھوڑ کر اپنی رائے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر گمراہی کے اندر جانے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی صورتحال ہے آج ہمارا گمراہی کے اندر مبتلا ہونے کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو ان ماخذ کے ذریعے جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے شعور سے ہم نے قرآن کے معانی اور مطالب کو جانا، سمجھا اور مراد لی، جس کی بنا پر تباہی، بربادی اور گمراہی مقدر بن رہی ہے۔ صورتحال کے اندر ہمیں ان تمام ماخذ کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھ کر کسی آیت کا ترجمہ کرنا چاہیے، تشریح کرنی چاہیے، تفسیر کرنی چاہیے اور اس کا معنی جاننا چاہیے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے اور ایک استعانت ہے۔ ہمارے بعض احباب عبادت کو اور استعانت کو ایک پلڑے میں رکھ کر حکم لگانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی دوسری آیات کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، حدیث طیبہ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کیا ہمارے اس حکم کی زد میں اور ہمارے اس فتوے کی زد میں اتنی بڑی بڑی شخصیات اور صحابہ کرام تو نہیں آ رہی؟ اگر صورتحال ایسی ہوگی تو پھر انتہائی گمراہی کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا ہمیں عبادت کا مفہوم جاننا ہے، استعانت کا مفہوم جاننا ہے، اور ان دونوں کو ہم نے ایک پلڑے میں رکھ کر حکم لگانا نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، اس کا نام عبادت ہے۔ جس طرح نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت میں شمار ہوں گی، کیونکہ اللہ کو معبود سمجھ کر انسان یہ سارے اعمال بجا لا رہا ہے۔ اگر کسی استاد کے سامنے، والدین کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے اگر بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، دو زانو ہو کے بیٹھ جائے گا یا جھک جائے گا، اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اسے تعظیم کہیں گے، عبادت نہیں کہیں گے۔ تعظیم میں، عبادت میں فرق ہے۔ عبادت کسی بھی ہستی کو معبود سمجھ کر اگر یہ عمل بجا لائیں گے تو اب تو عبادت کہلائے گی، لیکن معبود سمجھ کر نہیں بلکہ بزرگ ہستی سمجھ کر احترام دیا جائے گا، تعظیم کی جائے گی، تو اس کو عبادت قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو تعظیم ہی کہا جائے گا، احترام ہی کہا جائے گا، تکریم ہی کہا جائے گا۔ تو لہٰذا عبادت کے اندر اور تعظیم کے اندر یہ فرق ہے۔ اور استعانت، عبادت اور استعانت کے اندر بھی فرق ہے۔ استعانت کا معنی ہے جس کے لیے استمداد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، استعانت چاہنا، یعنی اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں، چاہے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں، کسی مقدس ہستی کے سامنے مدد مانگنا کہ وہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، تو یہ استعانت ہے۔ استعانت حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، اور مجازی طور پر کسی بھی اللہ کے ولی، نبی، شہید یا کسی مقدس ہستی کی بارگاہ کے اندر جا کر اگر مدد مانگی جائے تو یہ دراصل اللہ سے ہی مدد ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہے۔ عبادت اور استعانت کے اندر فرق ہے۔ عبادت کسی دور کے اندر بھی
اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں رہی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی نبی کے زمانے کے اندر اور کسی دور کے اندر بھی لمحہ بھر کے لیے بھی عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، وہی معبود برحق ہے، لیکن استعانت اللہ کے بندوں سے ہو سکتی ہے، اور قرآن سے یہی ثابت ہے، احادیث سے یہی ثابت ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے یہی ثابت ہے، تابعین کے عمل سے یہی ثابت ہے، اور ائمہ کرام مجتہدین کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مدد کر بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس کی مثالیں بیان کی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ مثالیں بھی رکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد ایک اور بات سمجھنے والی ہے، کسی اللہ کے بندے سے مدد مانگنا، چاہے وہ نبی، ولی، شہید، ظاہری حیات کے اندر بھی جائز ہے اور بعد از وصال بھی جائز ہے۔ یہ قید ہم لگا نہیں سکتے۔ ایاک نستعین کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ معنی سمجھنا ہے، ایاک نستعین کو سامنے رکھ کر ہم نے ان ساری باتوں کو سننا بھی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور قرآن و حدیث کا صحیح جو رہنمائی ہے اس کو بھی لینا ہے۔ ظاہری حیات کے اندر بھی اور وصال با کمال کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، جس سے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس ہستی سے ظاہری حیات کے اندر مدد مانگی جا سکے، بعد از وصال بھی اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن مقدس سے چند آیات مبارکہ نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کے اندر مدد مانگنے کا ذکر ہے، مدد کرنے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ اب ظاہر ہے صبر بھی اللہ نہیں ہے، نماز بھی اللہ نہیں ہے، تو صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، مشہور آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے اندر باہم تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ تو یہاں پر بھی مدد کا ذکر آیا۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو اللہ کریم یہاں پر کیوں حکم دے رہا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو ظاہری طور پر مدد کر سکتے ایک دوسرے کی، تو یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ کیسے ہم نے جانا؟ یہاں پر تو مطلق حکم ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر اور پرہیزگاری کے کاموں کے اندر باہم ایک دوسرے کی مدد کرو، تو پھر تو ایاک نستعین کا یہ معنی لینا کہ کس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا، تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ تو اس کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، بندہ بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، دوائی نہ لے، حکیم کے پاس نہ جائے۔ ڈاکٹر کی دوا کے اندر بھی شفا ہے، حکیم کی دوائی کے اندر بھی شفا ہے، دوائی کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ہی یہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے تو شفا مل جائے، کوئی دوائی لے شفا مل جائے، حکیم کے پاس جائے شفا مل جائے، تو یہ شفا در حقیقت اللہ کی طرف سے ہی ہے، دوائی میں شفا نہیں ہے۔ لیکن مجازی طور پر ہم یہ نسبت کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دی، فلاں دوائی نے ہم شفا دی، فلاں حکیم کی طرف سے شفا مل گئی۔ اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ و نظریہ ہوتا ہے، اور کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے اللہ نہ چاہے تب بھی یہ ڈاکٹر اور دوائی شفا دے سکتی ہے، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں،
اگر ڈاکٹر کی دوائی میں شفا ہے، اللہ اکبر، غور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غیر جانبدار ہو کر تعصب کی اینک اتار کر سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ڈاکٹر کی دوا میں شفا ہے، اگر سائنس کے علم پر اتنا یقین ہے، تو پھر اللہ کے کلام میں شفا کیوں نہیں ہے؟ دم میں شفا کیوں نہیں ہے؟ جو اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا جائے اس میں شفا کیوں نہیں ہے؟ درود پاک میں شفا کیوں نہیں ہے؟ اگر انگریز کی دوا میں شفا ہے، سائنس کے اندر، اس کے علم کے اندر اتنا یقین ہمارا، اس سے شفا مل سکتی ہے، تو پھر اللہ کے کلام سے بھی شفا مل سکتی ہے، حضور کے فرمان سے بھی شفا مل سکتی ہے، درود پاک سے بھی شفا مل سکتی ہے، پھر دم کے ذریعے بھی شفا مل سکتی ہے۔ کیونکہ عقیدہ یہ ہو، دم میں ذاتی طور پر شفا نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اس نے تاثیر رکھی، اللہ نے اس کے اندر، کلام کے اندر، حدیث کے اندر، درود کے اندر، اللہ کے کلام میں شفا اللہ نے ہی رکھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، در حقیقت یہ تمام تر شفا دینے والا، مدد کرنے والا اللہ ہے، باقی سارے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، لہذا یہ بھی شرک اور بدعت اور ناجائز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا۔ ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی، ان کو بنا، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے مجھے طاقت دے، قوت دے، مضبوط کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ میری مدد فرما، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ انداز کیا ہے؟ غور کریں، ایاک نستعین کو سامنے رکھتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر شرک ہے تو شرک ہر دور میں شرک ہے، ایسا نہیں کہ آج کے دور میں شرک ہوا اور پہلے شرک نہیں تھا۔ شرک ہر دور میں شرک ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی شرک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری مدد فرما۔ تو اس سے ثابت ہوا اللہ کے نبی سے بڑھ کر مواحد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر توحید کا علم بلند کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تو آئے ہی شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے، اور دنیا کا تعلق ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انداز دعا کیا ہے، الفاظ کیا ہے، اس پر غور کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آل عمران کے اندر بیان کیا، جو اللہ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا اپنے محبوب کے بارے میں، کہ جب میں اپنے محبوب کو بھیج دوں، اللہ کے رسول تمہارے پاس آ جائیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی ضرور لانا اور ان کی مدد بھی ضرور کرنی۔ اب اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ سارے انبیاء پہلے آئیں گے اور میرے محبوب سب سے آخر میں تشریف لے جائیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نے ان کی مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ تو اس سے یہ قرآن فکر مل رہی ہے، تصور قرآنی مل رہا ہے، استمداد کے حوالہ سے، استعانت کے حوالہ سے، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد لینا، مدد کرنا، یہ ناجائز نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کر رہے ہیں، اس کی طاقت سے کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے، اجازت سے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ سنیے، آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرما رہے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، قال من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن فکر دیکھیں، قرآن تصور دیکھیں، استعانت کے حوالہ سے، استمداد کے حوالہ سے۔ کون ہے میری مدد کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی طرف؟ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو کیا اللہ کے نبی اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے؟
وہ تو دنیا میں توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آئے تھے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ انداز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ ثابت ہوا اللہ کی طاقت سے اللہ کے بندے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ناجائز یہ کام نہیں ہے۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اختصار کے پیش نظر، اس کے علاوہ بھی آیات مبارکہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پیش کرنے کے بعد چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے ایک قرآنی واقعہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے جس میں بہت سا سبق ہے ہمارے لیے۔ دیکھا نا، یہ قرآنی تصور ہے استعانت کا، استمداد کا۔ دیکھا نا، یہ کوئی پوسٹ ہم پڑھ کے اور کسی پوسٹ کی بنا پر ہم فوراً اپنے عقیدے کو چینج کر لیں، اتنا کمزور عقیدہ کہ جس کو دیکھا، جس کو سنا، جس کے پاس بیٹھے اس سے متاثر ہو گئے، جس کے ساتھ چند قدم چلے، جہاں ملازمت کریے گئے، نوکری کریے گئے، اور جس کی لگی لپٹی باتیں ہم نے سنی، عقیدہ بدل دیا۔ اتنا کمزور عقیدہ، اتنا کمزور یقین۔ کوئی پوسٹ دیکھی، کوئی کلپ سنا، بس ہم متاثر ہو گئے اس سے۔ کسی کے پاس پیسہ دیکھا، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی باتوں میں آ گئے، متاثر ہو گئے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قیمتی ترین چیز ایمان ہے، اور ایمان کا سودا کر دیا، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں جائیں، جس کے پاس بیٹھیں، جس کو سنیں، جس کو دیکھیں، جس کی مجلس اختیار کریں، جس کے ساتھ سفر کریں، جس ملک میں جائیں، جو ہمارا بیسک عقیدہ ہے، جو اسلاف کا ہے، جو صحابہ اکرام کا ہے، جو قرآنی عقیدہ ہے، اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اپنے عقیدے سے متزلزل نہ کر سکے۔ کوئی ملحد، کوئی مستشرق، کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، کوئی منکر حدیث، کوئی انجینئر، کوئی بھی ہمارے عقیدے سے ہمیں برگشتہ نہ کر سکے۔ ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، ایسی مضبوط ہماری فکر اور سوچ ہونی چاہیے، ایسا مضبوط ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے۔